نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 بہت اہم آیت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اس کا مفہوم اتر جائے۔ فرمایا کہ اللہ مثال بیان کرتے ہیں کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، ان کے ماتحت تھیں۔ فخانتاہما، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، ان کے احکام پر عمل نہیں کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے شوہر ان کو اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ جیسے دوسرے لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک مثال دی ہے کہ اللہ کو کفر سے اتنی نفرت ہے کہ دو مقدس پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر بھی اپنی کافر بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تبلیغ کی ہے، مگر ان کی بیوی اپنے شوہر کی دعوت پر ایمان نہیں لائی، کافر تھی۔ پہلے زمانے میں کافر عورت سے بھی نکاح جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو اسلام نے دیگر احکام جو دیے ہیں، تو ایک اسلام میں ایک امتیازی حکم یہ بھی ہے کہ مسلمان کا نکاح صرف مسلمان عورت سے ہو سکتا ہے، اور کافروں میں اگر کرنا ہے تو صرف یہودی یا عیسائی عورت سے ہو سکتا ہے، یہودی عیسائی کے علاوہ سے نہیں ہو سکتا، مرتد سے نہیں ہو سکتا۔ اگر نکاح کر لیا کسی مسلمان نے کسی مسلمان عورت سے اور وہ بعد میں کافر ہو گئی تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، شوہر کافر ہو گیا تو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تبھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا کہ بعض دفعہ میاں بیوی میں سے کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ ایمان کی تجدید بھی کرو اور ساتھ ساتھ نکاح کی تجدید بھی کرو۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے، نئے سرے سے۔ نکاح کے بعد جو ہے نا ایمان کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی نے بھی، دونوں مسلمان تھے، اگر کسی نے بھی ایسی بات زبان سے نکال دی جس سے کافر ہو گئے تو نکاح تو، ایمان تو گیا، ساتھ ساتھ بولنے بھائی نکاح بھی۔ کون سی باتیں ہیں جن کے نکالنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور اس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسی بات کہ آپ شریعت کا مذاق اڑائیں۔ دیکھو کوئی ساری زندگی اسلام کے احکام پر عمل نہ کرے، مگر وہ یہ دل و جان سے مانتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اسلام نے جتنے بھی احکام دیے ہیں میں ان کو دل و جان سے مانتا ہوں کہ وہ صحیح احکام ہیں، تو اس سے گنہگار تو ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی کسی شریعت کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے اور اسے یقین بھی ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، بعض دفعہ تو جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شریعت میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اس کے بعد اگر وہ شریعت کے اس حکم کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو غلط سمجھ رہا ہے، کیونکہ شریعت کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اللہ کا مذاق اڑانے سے بھی انسان کافر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟
آج بہت سے لوگ ایسے آ گئے ہیں ٹیلی ویژن پہ، کچھ ایسے متجدد آ رہے ہیں نئے نئے پروفیسر، وہ کہتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی کافر کہنا جائز ہی نہیں ہے. یہ جو علماء کفر کے فتوے لگاتے ہیں نا، یہ مولویوں نے ایک چیز نکالی ہوئی ہے، کفر کے فتوے. اسلام میں کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. جو کافر ہوگا آپ اس کو کافر ہی کہیں گے، جو مسلم ہوگا آپ اس کو مسلم کہیں گے. یہ جو بات ہے کہ کافر کو بھی کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن میں آتا ہے نا قل یا ایھا الکافرون، ہے کہ نہیں؟ اے کافرو. تو اللہ نے کافر کو کافر کہا نا یہاں پہ. ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ یہ تو اللہ نے کہا ہے نا، بندوں کے لیے کہنا جائز نہیں ہے. تو یہ اس لیے غلط ہے یہ اشکال کہ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کافر ہوں، اللہ نے کہا قل، کہہ دو، یا ایھا الکافرون، اے کافروں. یعنی اللہ نبی کو اور نبی کے واسطے سے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اے کافر ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اسلام بالکل واضح ہے، یہ اسلام ہے اور یہ کفر ہے. جو مسلم نہیں ہے وہ کافر ہے. کافر کے لغوی معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا. تو جو اسلام کا انکار کر رہا ہے تو وہ انکار کرنے والا کہلائے گا نا. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز حقیقت میں پائی جاتی ہے لیکن کسی مصلحت سے، حکمت سے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہود و نصارہ کو جہاں خطاب ہے تو یہ نہیں ہے کہ اے کافرو، بلکہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. تو یہ اخلاق کی ایک تعلیم ہے قرآن میں کہ آپ جب ان کو اہل کتاب سے بلائیں گے تو وہ آپ کی بات شوق سے سنیں گے. جب دعوت و تبلیغ آپ دے رہے ہو نا، کسی کو تبلیغ کر رہے ہو، تو ضروری نہیں کہ جو چیز وہ ہو وہ فوراً اس کے منہ پہ کہہ دیں آپ کہ آپ یہ ہو، تو وہ تھوڑی سنے گا آپ کی بات. تو کچھ چیزیں اخلاقیات کا تقاضا ہوتی ہیں. اب آپ نے کسی ہندو کو دین کی دعوت دینی ہے تو ہندو تو کافر ہوتے ہیں نا، لیکن آپ اس کو دین کی دعوت دے رہے ہو، بولے کافر کے بچے ذرا بات سننا ادھر. بات تو صحیح ہے، وہ خود بھی کافر ہے اور بچہ بھی کس کا ہے؟ کافر کا بچہ ہے، لیکن وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. یہ چیز اخلاقیات کے خلاف ہو جائے گی. تو اس لیے کسی غیر مسلم کو ہر وقت کافر کافر کہتے رہنا یہ اخلاقیات کے منافی ہے. جہاں ضرورت ہو وہاں کہا جائے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کہنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. بلا وجہ خام خامے بیٹھ کے فیس بک پہ کہ فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں. بعض لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، فلاں بھی گمراہ، فلاں بھی جہنمی، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. تو کیا ضرورت ہے بھائی اس کی؟ کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کیا؟ تو اس لیے غیر مسلم کے لیے جو مہذب لفظ ہے وہ غیر مسلم ہی ہے. جب تعارف کرواؤ بھائی یہ مسلم ہے اور یہ نن مسلم ہے، یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے، یوں تعارف نہ کروائیں یہ مسلم ہے اور یہ کافر ہے. دبئی میں، ابو ظہبی میں، امریکہ میں، پاکستان کے علاوہ آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو غیر مسلم بہت کثرت سے ملیں گے. یہ پاکستان کی خاصیت ہے کہ آپ کو یہاں مسلم ہی ملتے ہیں، غیر مسلم بہت عرصے کے بعد کوئی ٹکرتا ہے. دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں غیر مسلم مارکیٹ سے شارٹ ہیں، ایک افغانستان اور ایک پاکستان. افغانستان میں تو اب جب سے امریکہ آیا ہے تو بہت سے غیر مسلم بھی آ گئے، ورنہ افغانستان میں غیر مسلم ایک بھی نہیں تھا، صدیوں تک یہ رہا ہے. تو وہ غیر مسلم اگر کبھی افغانیوں کو نظر آتا تھا نا تو سب کہتے تھے، یہ سب اس کو دیکھتے تھے. اور وہ اس معاملے میں اتنے عجیب سے ہو گئے تھے کیونکہ کبھی انہوں نے غیر مسلم دیکھا ہی نہیں تھا. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک افغانی آیا، پٹھان. وہ اپنے دوست کے بارے میں کہنے لگا یہ آدمی کرسچن ہو گیا ہے. کرسچن کو کہہ رہا تھا کرسٹان، فتویٰ لینے آیا کہ یہ آدمی کرسٹان ہو گیا ہے. شاہ اسماعیل نے پوچھا کیوں ہو گیا بھائی؟ کہا یہ اس نے عیسائی کا جھوٹا پی لیا ہے اور یہ عیسائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا ہے. چونکہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں نا کوئی عیسائی کوئی ہندو، وہ دیہاتی تھا گاؤں کا، تو وہ بڑا حیران ہوا کہ عیسائی کے ساتھ چپک کے ایک مسلمان بیٹھ گیا، یہ تو کرسچن ہو گیا یہ بھی. اور وہ اس نے اس کا جھوٹا پی لیا. حالانکہ غیر مسلم کا جھوٹا جائز ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ کوئی جانور نہیں ہے، انسان ہے. وہ جھوٹا بھی اس کا پاک ہے، اس کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ بھی سکتے ہیں. لیکن وہ کہ جس نے کبھی زندگی میں کوئی چیز دیکھی نہ ہو نا تو وہ پھر اس میں غالی ہو جاتا ہے. تو افغانوں میں یہ چیز پیدا ہو گئی تھی. تو
تو میں یہ کر رہا تھا کہ مہذب لفظ آپ کہیں تعارف کروا رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں، وہاں جاب کرنے جاتے ہیں نا سعودی عرب میں، مکہ مدینہ میں تو غیر مسلم نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جگہوں پہ بہت ہیں غیر مسلم جاب کرنے آتے ہیں. تو کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کیا ہے. تو اب وہاں آپ تعارف کروا رہے ہیں بھائی میں مسلم ہوں اور یہ میرا دوست ہے کافر. ٹھیک ہے، تو یہ تہذیب اور شائستگی کے خلاف ہے. آپ بولے میں مسلم ہوں اور یہ ہندو مذہب کو فالو کرتے ہیں، یہ سکھ مذہب کو فالو کرتے ہیں، یا یہ غیر مسلم ہے. تو تہذیب قرآن نے یہ چیز سکھائی ہے. قرآن میں اہل کتاب کو یا اہل الکتاب کہا گیا کیونکہ ان کی پہچان کتاب سے ہے. تو خاص قوم کو جب قرآن خطاب کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اے کافر ہو. یہاں تو قرآن میں جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون، یہ اس لیے کہا کہ یہ براءت کا اعلان کرنے کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعوت دی اور وہ مکہ میں ایمان نہیں لاتے تھے تو ان سے کہا تم انکار کرنے والے ہو تو تم کرتے رہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہم انکار نہیں کرتے، ہم اقرار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے لوگ ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ایمان اور کفر ایک الگ الگ یعنی دیوار ہے ان کی. کہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں کافر کو کافر کہنا پڑے گا. ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں کوئی معاملہ ہو. مثال کے طور پر آپ کسی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کسی غیر مسلم سے، وہ غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے عقائد اسلام والے نہیں ہیں. تو وہاں مفتی کو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ چونکہ کافر ہے اور مسلمان کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا. یہاں مجبوری ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کے عقائد اسلام والے نہیں ہیں. تو پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مفتی لوگ نا دوسروں کو کافر بناتے رہتے ہیں. بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. بنا وہ خود ہے اپنی مرضی سے. اگر وہ اسلام کے عقائد کو فالو کرے گا تو اسے مسلم کہا جائے گا، اور اگر وہ اسلام کے عقائد کو فالو نہیں کرے گا تو پھر اسے غیر مسلم کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اسلام کی حفاظت کرنا کہ اسلام ہے کیا اور غیر اسلام کیا ہے، یہ حفاظت کرنا علماء کی ذمہ داری ہے. یہاں اکثر ایک میں وہ سناتا ہوں نا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی شخص نے کہا کہ یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مسلم بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کفر کا فتویٰ دے کے اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں. آج کل ٹیلی ویژن پہ اس قسم کی چیزیں بہت آ رہی ہیں جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہی باتیں کہ مولویوں نے کافر کافر کب سے شروع کر دیا، یہ تو جائز نہیں ہے اور یہ ایسے، اور یہ کون ہوتے ہیں، ان کو کس نے اتھارٹی دی ہے. تو اس کا سوال کیا تھا کہ یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ ٹھیکیدار نہ صحیح، چوکیدار بہرحال ہیں. چوکیدار کا کام ہوتا ہے کسی غلط چیز کو اندر نہ آنے دے. انہوں نے کہا آپ ٹھیکیدار کا درجہ نہ دیں علماء کو، گھٹا دیں آپ ان کے مقام کو، لیکن چوکیدار پھر بھی رہیں گے. اور اسلام کی چوکیداری بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو چوکیدار ہے کہ جو آدمی مسلم ہے نہیں، وہ جب اسلام کے دائرے میں آ رہا ہے یا تو پورا اسلام قبول کرے، قبول کرتا نہیں ہے اور ہے کافر مگر کہتا کیا ہے اپنے آپ کو مسلم. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ شو کریں کہ یہ دھوکے باز ہے. جیسے قادیانی، اب قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں. قرآن میں بھی اللہ نے بتایا خاتم النبیین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جگہ جگہ درجنوں احادیث ہیں اس پر کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے. کتنی ساری حدیثیں. لیکن قادیانی اٹھ کے فوراً ایک وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیا تھا؟ اللہ کا نبی. اب اس پہ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ علماء نے سب نے اس کو متفق علیہ کافر قرار دے دیا قادیانیوں کو. کیا ہے ان کی نماز بھی ہمارے جیسی، حج کو بھی مانتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور سب چیزیں تو وہی ہیں. تو کیا ہو گیا بھائی؟ وہ اس لیے گیا کہ کسی غیر نبی کو نبی مان لینا معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ. نبی اگر دن کو رات کہہ دے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اگر دن کی روشنی ہے نا اور نبی کہتے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ کس کے حکم سے کہہ رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ معاذ اللہ، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے.
تو اگر وہ دن کے 12 بج رہے ہیں اور وہ کہیں رات کے 12 بج رہے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا میری آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں, میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں غلط سوچ رہا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں. تو نبی کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ دن کو رات کہتے ہیں, رات کو دن کہتے ہیں. آپ چونو چرا نہیں کر سکتے, بس ہے. جب کسی کو نبی آپ نے مان لیا نا ایک دفعہ تو پھر ہر بات ماننی پڑتی ہے. تو آپ نے مرزا غلام احمد کو جب نبی مان لیا, خدا نخواستہ معاذ اللہ, تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اب ختم ہو گئی. قادیانی بڑے ہوشیار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں اور مرزا غلام احمد کو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ نبی کی شریعت ہی کو آگے پھیلانے کے لیے آیا ہے, کچھ بھی کرنے آیا ہو. لیکن جب نبی مان لیا تو اگر وہ کہہ دے کہ یہ نبی کی شریعت ہے, کسی بھی کوئی حکم دے اور یہ کہے کہ یہ میرا نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تو اس کو ماننا پڑے گا نہیں ماننا پڑے گا؟ وہ آپ کو ماننا پڑے گا, بھائی یہ واقعی محمد کا حکم ہے, اس کے کہنے سے ماننا پڑے گا, حالانکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم نہیں دیا ہوگا. لیکن اس کو جب آپ نے نبی بعد والے کو مان لیا تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا. اس سے جو نبی کی جو بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کی شریعت آنے کے بعد اب قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی, تو یہ نبی سے آپ نے عہدہ اور منصب چھین لیا. آپ نے یہ شریعت کی تبدیلی کی اتھارٹی دے دی ہے کسی کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک قادیانیوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بس آگے چلتا ہوں. یہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں نا, باطل فرقے, ان سے زیادہ لمبی چوڑی بحثیں نہ کیا کریں, اس سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. میرے پاس لوگ آتے ہیں, کل ایک لڑکا آیا, جی میں فیس بک پہ بیٹھا ہوا ہوں, فیس بک پہ کسی نے اعتراض کیا کہ تقلید شرک ہے. تقلید کیا ہے؟ شرک. اب وہ میں نے جواب دیا تو اس نے جواب دیا, پھر میں نے جواب دیا تو اس نے جواب دیا, پھر میں نے جواب دیا, تو وہ میں پاگل ہو گیا نا, یہ پاگل ہی ہوگا اور کیا ہوگا. پھر اس نے رفع الیدین پر اعتراض کر دیا, پھر اس نے جناب زور سے فاتحہ پر اعتراض کر دیا, پھر اس نے اس پہ اعتراض کر دیا, پھر اس نے یہ کہہ دیا, میں نے کہیں اپنے بیان میں حرمت مصاہرہ کا مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, بات بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے یہ کہ سسر اور بہو کا خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز ریلیشن ہو جائے تو وہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی مرد کے کسی عورت سے ناجائز تعلقات ہو گئے تو یہ مرد اس عورت سے تو شادی کر سکتا ہے, اس کی ماں سے اور اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ کہیں میرا کلپ چلایا تو اس پہ فیس بک پہ بعض لوگوں نے اعتراض لکھ کے بھیجا کہ یہ غلط ہے. غلط اس لیے کہ حلال حرام جو ہے نا, وہ حلال کو حرام نہیں کر سکتا. یعنی جو ناجائز کام ہے اس سے شرعی احکام مرتب نہیں ہوتے. دیکھو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آج کل اس کو لوگ نے ایک مذاق بنا لیے فیس بک پہ نا, الٹے الٹے اعتراضات لکھ کے بھیجتے ہیں. ہمارے لڑکوں کو جوابات تو آتے نہیں ہیں, الجھنے کا شوق بہت ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو یہ دلائل سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. ہمارے ایک دوست ہیں, بڑے بیچارے نیک ہیں, ان کو کہیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے تھے. تو جماعت المسلمین نے ان کو اچھا خاصا الو بنایا. وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو ان کی باتوں کے جواب دیے, تو وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئے. ٹھیک تو ہو گئے مگر ان کو مناظروں کا شوق پیدا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو شوق پیدا ہو گیا, وہ ہر ایک سے جا کے الجھتے ہیں. فیس بک پہ بھی کبھی جماعت المسلمین والوں کو چیلنج دے دیں گے, کبھی کسی اور کو چیلنج, ایسے چیلنج اور چیلنج چل رہے ہیں. علم ہے نہیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر کسی سے مناظرہ رکھ لیا علماء دیوبند پہ. ٹھیک ہے نا, علماء دیوبند کے عقائد, اس پہ مناظرہ رکھ لیا. ممکن ہے میرا بیان سن رہے ہو تو پیشگی معذرت. تو مناظرہ کس پہ رکھ لیا کہ علماء دیوبند کے عقائد, یعنی ہمارے جو اکابر تھے نا, جو فریق مخالف تھا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں معاذ اللہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے. تو یہ میرے پاس آئے کہ مناظرہ اس پر رکھا ہے, آپ کو بھی چلنا ہے. میں نے کہا ایک تو ہمارے بڑوں کی طرف سے مناظروں پر بہت سخت پابندی ہے, مناظروں سے سوائے بحث مباحثے کے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے مناظرہ رکھا ہے, بحث کا مناظرے کا اصول ہے کہ سامنے والے کو بالکل اس کی بھی وہی شرائط ہونی چاہیے جو آپ کی ہیں, اور آپ کی جو شرائط ہیں یعنی شرائط دونوں کی سیم ہونی چاہیے. تو میں نے کہا آپ نے یک طرفہ مناظرہ رکھ لیا
وہ ثابت کریں گے آپ کے اکابر کو کہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، اور آپ دفاع کرو گے اپنے اکابر سے کہ نہیں ہمارے اکابر گمراہ نہیں تھے. یہ اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ بھائی تم ہمارے اکابر کو گمراہ ثابت کرو گے، ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم تمہارے اکابر کو گمراہ ثابت کریں گے، تم اس کا جواب دینا. ہے تو یہ غیر اخلاقی حرکت، ایک دوسرے کے باپ دادا پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ کام اچھا نہیں. تبھی ہم یہ کرتے نہیں ہیں کہ ہم تمہارے ابا دادا کو غلط بولیں گے، تم ہمارے ابا دادا کو غلط بول رہے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی شریف لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا پریشان کہہ رہے ہیں فیس بک پہ نا انہوں نے کبھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی عبارت نکالی ہوتی ہے کہ وہ ایک پرانی سی گھسی پٹی عبارت پتہ نہیں کہاں سے کہ وہ گدھے کا خیال آ جائے اور نبی کا خیال آ جائے معاذ اللہ برابر ہے. اس طرح کی کوئی مبہم چیزیں نکال کے وہ فلانی میں لکھا ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے. وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ اللہ معاذ اللہ حلول کر جاتا ہے انسانی جسم میں، تو وحدت الوجود یہ ہمارے فلاں کافر کا نظریہ ہے، وہ بھی کافر، فلاں وہ کافر کرتے رہو بیٹھ کے. تو میں ایسے موقع پر جواب یہ دیتا ہوں جو میرا طریقہ ہے. میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کو بلاؤ ہم تمہارے اکابر پہ کیچڑ اچھالیں تو ہمارے، یہ شائستہ طریقہ نہیں. کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ بولے گا یہ اپنے باپ دادا کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے ابھی تک بیٹھ کے، یہ ہمیں اسلام میں کیا لے کر آئیں گے. ایک صاحب اسی طرح آ گئے، مجھے کہنے لگے کہ یہ علماء دیوبند جو تھے نا یہ قبر پرست تھے، یہ کتابوں سے ثابت ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. کہہ رہے نہیں کتابوں کے حوالے. میں نے کہا دیکھو جس نے آپ کو یہ گنتی سکھائی ہے نا، اصولی طور پر تو وہ میرے سامنے بیٹھے، ساری سینکڑوں کتابیں ہم لا کے رکھیں، ان کے سارے صفحات پڑھیں، اس کے جوابات دیں، پھر ہم ان پر اعتراض کریں، وہ اس کے جوابات دیں. اس کے لیے 6 مہینے چاہیے اور اتنا ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں ان کا اعتراضات کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہے نہیں. یہ ان کا اس کے علاوہ یہ اس کے لیے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے بہت سارے اور بھی کام ہیں. تو ہم ایک ایک اعتراض کا جواب دیتے رہیں تو وہ ساری زندگی گزر جائے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے بولو کہ بھائی اگر علماء دیوبند قبر پرست ہیں تو ان کے شاگرد بھی قبر پرست ہونے چاہیے نا. تو میں نے کہا ان کو میرا حوالہ دو کہ میں تو علماء دیوبند کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، ان کا ادنا سا شاگرد ہوں. میرے شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری، اور ان کے شیخ تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تو علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ اور رہنما سمجھے جاتے ہیں. تو میں نے کہا ان کے جو پوتا ہے، پر پوتا ہو گیا نا میں، روحانی اعتبار سے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا کیا ہو گیا؟ نالائق پر پوتا. ٹھیک ہے، نالائق پر پوتا. تو میں نے کہا اور بھی جتنے ہمارے اکابر ہیں ان کے جتنے بھی پوتے پر پوتے نواسے، جتنے بھی اس روحانی اعتبار سے جو پوتے نواسے ہیں، کوئی ایک بھی آپ کو قبر پرست نظر نہیں آئے گا. تو ان سے بولو کہ جو چیز نظر آ رہی ہے، مشاہدہ ہو رہی ہے، وہ تو یہی ہے کہ ان میں سے کسی کو ہم نے قبروں کو اونچا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم نے قبر بنائی ہو اونچی، یا ہم لوگوں کو ترغیب دیتے ہوں، یا ہم قبر کے قریب بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہوں اور وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ مردوں سے رابطے کر رہے ہوں؟ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند نے بنیاد رکھی ہے نا، پوری دنیا میں کام کر رہی ہے. تبلیغ والے تو قبر پرستوں کو قبر سے ہٹا کے مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو قبرستان لے کے گئے ہوں، وہاں جا کے جھنڈیاں لگائی ہوں اور وہاں جا کے شب جمعہ فلاں قبرستان میں ہوگا. کبھی دیکھا آپ نے؟ جتنے بھی تبلیغ کے لوگ ہیں سارے لوگوں کو قبر سے ہٹا کے کہاں لے کر آتے ہیں. اور کتنے گرین والے جو قبر پرستی میں بہت غالی تھے، پیروں فقیروں کے دھندوں میں پڑے ہوئے تھے، تبلیغ میں لگ کے ان کے عقائد درست ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا ان سے بولو کہ اگر تم حق کے متلاشی ہو تو مناظروں کو چھوڑو، اس حقیقت کا جواب دو کہ اگر ان کے باپ دادا قبر پرست ہوتے تو یہ لوگ بھی قبر پرست ہونے چاہیے تھے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں الفلاحیہ مسجد کے امام ہیں اور بہت ساری مسجدوں کے سارے امام اللہ کا شکر ہے کوئی بھی قبر پرست نہیں ہوتے. اور اگر کوئی ہے تو وہ غلط ہے، اس کی ذات پہ پھر انگلی اٹھاؤ. پھر بھی میں نے کہا اگر وہ نہیں مانتا کہ نہیں ان کے اکابر ایسے تھے تو ان سے بولو اگر بالفرض پھر بھی آپ یہ مانتے ہو کہ ان کے اکابر ایسے تھے، تو جب شاگرد صحیح ہو گئے ہیں تو لوگوں کا رابطہ اب ان کے اکابر سے ہے یا شاگردوں سے ہے؟ لوگ جو بیانات سننے جاتے ہیں وہ ان کے شاگردوں سے جاتے ہیں یا قبروں سے جا کے بیان سنتے ہیں؟ تو جب لوگ ان کے شاگردوں کو فالو کر رہے ہیں، اکابر کو فالو نہیں کر رہے، تو ان اکابر کی جان چھوڑ دو.
بالفرض اگر وہ غلط بھی تھے تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لو اگر ان کو مسلمان سمجھتے ہو. مسلمان نہیں سمجھتے ہو تو خاموش ہو جاؤ. اب اس مسئلے کو اٹھانے کی، امت میں اختلاف اور انتشار پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. دیکھو کبھی بھی کوئی بات چیت کر رہا ہو، فیس بک پہ فتنہ پھیلا رہا ہو، تو پہلے اس کی شخصیت کو تو دیکھا کرو کہ یہ آدمی مسلمانوں کا خیر خواہ ہے یا بدخواہ ہے. ایسا کام کرنا جس سے امت میں اختلاف اور انتشار کی آگ لگے، ایسا کام کرنے والے کی باتوں ہی کو سننا نہیں چاہیے. کسی ڈاکٹر سے جب آپ علاج کرانے جاتے ہیں تو پہلے اس ڈاکٹر کا دیانتدار ہونا ثابت ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو یہ اطمینان ہی نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں علاج کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں کرنا چاہتا، کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤ گے. تو وہ علماء جو امت میں اختلاف و انتشار کی آگ لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک کے ذریعے، کبھی رفع الدین کے جھگڑے، کبھی فاتحہ خلف الامام، یہ مسائل تو 1400 سال سے اختلافی چلے آ رہے ہیں، یہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں. نہیں یار میرا خیال بات سمجھ. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ یہ جو ہے نا ان کو بتاؤ کہ اگر یہ علماء دیوبند ایسے ہوتے، باقی کتابوں سے کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے، کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. وہ بعض دفعہ کسی پر کچھ کیفیات ہوتی ہیں، اس کیفیت میں وہ کچھ بات بول دیتا ہے. ہمارے استاد سے انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، مگر وہ عبادت کر کر کے نا ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. صبح اٹھے اپنے مریدوں سے کہا کہ آج رب العالمین کی رب العالمین سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین. اب مرید جانتے تھے کہ ہمارے شیخ صاحب مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، میں نیچے ہوں، میں رب العالمین نہیں ہوں. لیکن ہمارے شیخ صاحب عبادت کر کر کے تھوڑا سا دماغی توازن ان کا کیا ہو گیا ہے؟ آؤٹ ہو گیا ہے. تو انہوں نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں. بعض دفعہ ہمارے صوفیہ ایسے ہیں، عبادت کرتے کرتے کیا ہو گیا کہ وہ ان پر ایک خاص کیفیات طاری ہو گئیں، ان کیفیتوں میں انہوں نے کچھ باتیں لکھ دی. مریدین ان کے شاگرد جانتے تھے کہ یہ ایسے ہیں نہیں، کچھ کیفیت میں انہوں نے کہہ دیا ایسے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جنگل میں اس کا جانور گم گیا اور اس کا سارا سامان متاع گم گیا. وہ درخت کے نیچے موت کے انتظار میں لیٹا ہوا ہے. یہ واقعہ سنیں آپ اچھی طرح، موت کے انتظار میں لیٹا ہوا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب پریشان، اچانک دیکھتا ہے آنکھ کھلی تو وہ سارا سامان، اونٹ اور وہ سب چیزیں اس کے سامنے موجود ہیں. تو اس کو اتنی خوشی ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ خوشی میں کہہ رہے کہ اے اللہ میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ. اب وہاں بھی کوئی فتنہ پرست ہوتا فوراً کہتا ہے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج، یہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی انتہا کی وجہ سے اس سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. تو ہمارے جو استاذ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا نا کہ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے کہ رب العالمین کی رب العالمین سے ملاقات ہے، وہ خاص کیفیت میں تھے. تو عجیب چڑھیں یہ واقعہ نہیں، بڑے دلچسپ مگر لمبا ہو جائے گا یہ واقعہ. میں جو اس مناظرے کی بات بتا رہا تھا کہ ہمارے وہ دوست تھے، ان کو جماعت المسلمین والے ٹکرے، پھر وہ بچا گئے. تو چونکہ مناظرے کی وجہ سے وہ بچے تھے تو ان کو شوق پیدا ہو گیا مناظروں کا. تو کسی نے ان کو فیس بک پہ چیلنج کیا کہ علماء دیوبند معاذ اللہ نقل کفر نباشت کافر تھے، آ جاؤ اس پہ مناظرہ کر لو. اور اس کو خوب اعلان گھمایا، وہ پھنس گئے. میرے پاس آئے کہ حضرت چلیں مناظرہ کرتے ہیں. میں نے کہا اول تو میں جاؤں گا نہیں، اور آپ کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ ان اوٹ پٹانگ کاموں میں نہ لگے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نہیں جی میں نے تو چیلنج قبول کر لیا. میں نے کہا اگر قبول کر لیا ہے تو پھر یوں کرو کہ ان سے یہ بولو کہ تم ہمارے اکابر پر، اور یہ بند کمرے میں کرنا، پبلک کے سامنے نہیں کرنا، پبلک جوتے مارے گی، بولے گی ایک دوسرے کو لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن تم نے چیلنج قبول کر لیا تو تم جانو. میں نے تو قبول نہیں کیا چیلنج. یہ میں قبول کرتا تو کچھ شرائط لگاتا اس میں. تو میں نے کہا آپ جاؤ ان سے بولو کہ ہم اپنے اکابر کا دفاع کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم تمہارے اکابر پہ، یعنی تم جس مسلک سے بلونگ کرتے ہو، تعلق ہے، ہم اس کو غلط قرار دیں گے، تو بتائیں گے تمہارے اکابر کے عقائد بھی کفریت ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے، کیونکہ یہ تو نہیں بات ہوئی نا کہ آپ نے ہمیں ہمارے مسلک سے تو بدگمان کر دیا، اور اس لیے بدگمان کیا کہ اپنے مسلک کو چھوڑ کر ہم آپ کے مسلک میں آ جائیں. تو آپ کا مسلک کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پہ بھی کچھ اعتراضات ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا کہ عیسائی لوگ اسلام پر بڑا اعتراض کر رہے ہیں، مجھے تو اسلام پر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور میں جناب شیطان وسوسے آ رہے ہیں کہ میں عیسائی ہو جاؤں. تو میں نے اس کو جواب دیا،
میں نے کہا آپ عیسائیوں سے بولو کہ اسلام پہ تو تمہیں شکوک و شبہات ہیں، کیا عیسائیت پہ اشکالات نہیں ہیں؟ اسلام سے اس لیے مجھے دور کر رہے ہو کہ میں عیسائی بن جاؤں، تو اسلام پہ اگر 10 اعتراض ہوتے ہیں تو عیسائی مذہب پہ 10 لاکھ اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ میں آپ کو اعتراضات لکھ کے دیتا ہوں، آپ ان سے پوچھو کہ پہلے مجھے ان اعتراضات کا جواب دو، پھر اسلام پہ بات ہوگی۔ تم اپنے آپ کو پہلے صحیح تو ثابت کرو، ورنہ میں نہ ادھر کروں گا نہ ادھر کروں گا، میں تو لٹک جاؤں گا درمیان میں۔ تو اس دن کے بعد سے وہ غائب، نہیں آ رہی بات۔ عیسائیت کی تو بنیادی یہاں سے شروع ہوتی ہے، خدا ایک بھی ہے تین بھی ہیں، تو پہلے یہ معمہ تو حل کرو، ایک بھی ہے تین بھی ہیں، یہاں سے آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اکابر کا دفاع کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو پروگرام چلے گا وہ آپ کے اکابر پہ بھی چلے گا، کہ آپ کے ہمارے نے یہ لکھا تو آپ کے والے نے یہ لکھا، کیونکہ غلطی اگر ہمارے بڑوں سے ہو سکتی ہے تو آپ کے بڑوں سے بھی تو انسان جو ہے نا وہ تو خطا کا پتلا ہے۔ اور میں نے کہا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ جیسے پیش کرو گے تو ان سے پہلے یہ لکھواؤ کہ آپ اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو، نہیں آ رہی بات، لسٹ پیش کرو۔ یہ خوب سمجھ لیں جو لوگ فیس بک پر اس نیگیٹو سرگرمیوں میں مبتلا ہے نا، یہی کام میں لگے رہتے ہیں کافر کافر، تو یہ اصول یاد رکھیں، جب بھی کوئی باطل آدمی آپ کے مسلک پہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ کے اکابر غلط تھے، تو آپ اس سے سب سے پہلے اس کے اکابر کی لسٹ مانگیں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، بولے تم اپنے اکابر کی لسٹ پیش کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم اپنے اکابر کی پیش کریں گے۔ تم پیش پہلے ثابت تو کرو کہ تمہارا بھی بزرگوں کا کوئی سلسلہ ہے جو نبی سے جا کے ملتا ہے، یہی مار کھا جائے گا وہ، نہیں آ رہی میرا خیال ہے، وہ پیش ہی نہیں کر سکتا، نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں۔ انگلش میں بتاؤں، یہ جتنے باطل لوگ جو آپ پہ کیڑے نکالتے ہیں نا، یہ کافر فلانا بھی کافر، یہ آپ کے باپ دادا بھی کافر اور وہ بھی ایسے تھے، ان سے پوچھو کہ آپ اپنے بزرگوں کی لسٹ پیش کرو، زہر کا پیالہ پی لیں گے اپنے بزرگوں، کیونکہ یہ جتنے اس قسم کے لوگ ہیں 2-4 صدیوں کے بعد جا کے یہ غائب ہو جاتے ہیں، تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تھے ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو جب وجود ہی نہیں تھا اس کا مطلب بعد کی پیداوار ہے، اور اسلام کب آیا ہے؟ 1400 سال پہلے، تو ہم تو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ میں اپنا الحمدللہ نسب پیش کر سکتا ہوں، روحانی جو نسب ہے، علمی نسب ہے، کہ میں نے حدیث کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں نے فقہ کس سے پڑھا، انہوں نے فقہ کس سے پڑھا، انہوں نے فقہ کس سے پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں نے تفسیر کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، یہ سارا سلسلہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے۔ تصوف کا سلسلہ بھی پیش کر سکتے ہیں، تو یہ سارے ہمارے تو سارا لنک ہے نا، تو اس میں درمیان میں سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں، ان میں ظاہر ہے کبھی کسی نے کوئی ممکن ہے ایسی بات لکھ دی ہو جو قابل اعتراض ہو، اس پر تو اعتراض ہوگا نا، لیکن آپ کا جو سلسلہ ہے وہ آگے تک جاتا ہی نہیں ہے، اور جس کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر نہ ہو اس کے صحیح ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے، بس اس کے صحیح ہونے کا، کیونکہ اس کا مطلب وہ ڈسکنیکٹ ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ لوگ تم لوگ حنفی شافی بنے پھرتے ہو، اس حنفی شافی بننے کا نقصان یہ ہے کہ 700 سال تک حرم میں 4 مصلے رہے ہیں، حنفیوں کا الگ شافیوں کا الگ، یعنی ایک نماز حنفی پڑھا رہا ہے دوسرا شافی پڑھا رہا ہے، تو 700 سال تک 4 مصلے حرم میں رہیں، یہ فرقواریت حرم میں پھیلی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا مطلب یہ باطل ہیں۔ میں نے کہا اس سے ثابت ہوا کہ 700 سال تک مسلمان کی نمائندہ جماعتیں، نمائندہ فرقے ان 4 کو سمجھا جاتا تھا، تبھی حرم میں کوئی 5واں نہیں آیا۔ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو بات سمجھانا۔ میں نے کہا آپ اگر اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہو اور ہمیں غلط کہہ رہے ہو تو 700 سالوں میں آپ کے بزرگوں نے کوشش کیوں نہیں کی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی مصلی بچھانے کی اجازت دی جائے؟ ٹھیک ہے یہ 4 مصلوں کا وجود غلط تھا، حرم میں 700 سال تک 4 مصلی نہیں، نماز ایک ہی امام کی ہونی چاہیے، لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو مسلک سمجھے جاتے تھے اہل سنت والجماعت کے، جو برحق سمجھے جاتے تھے، وہ کتنے تھے؟ 4 تھے۔ شیعوں نے کوشش کی تھی اس وقت، شیعہ لوگوں نے، کہ ہمیں بھی 5واں مصلی دیا جائے، مگر خلافت عثمانیہ نے منع کر دیا تھا کہ شیعہ لوگوں کو مصلی نہیں دیا جائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ جماعت المسلمین کے تھے میرا خیال ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے اس وقت؟
کوئی تاریخی ثبوت دکھا دو کہ آپ کے بزرگوں نے کوئی خط لکھا ہو حکومت کو، خلافت عثمانیہ کو، کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی حرم میں مصلی دیا جائے. نہیں آ رہی بات؟ میں نے کہا اس کا مطلب تھے ہی نہیں تو کہاں سے خط لکھو گے؟ تھے ہی یہ چار، تو ان سب نے منوا لیا اپنا لوہا. حنفیوں نے منوا لیا کہ بھائی ہم بھی اہل سنت ہیں. انہوں نے کہا چلو یہ تمہارا ہو جائے گا. پھر وہ کہنے لگے کہ بہرحال یہ فرقواریت تو ہے نا، یہ کیا ہے؟ لیکن اتنا تو ثابت ہو گیا کہ یہ تھے نہیں. میں نے کہا یہ جو فرقواریت تھی، اگر مان لیتے ہیں فرقواریت تھی ہے، تو اس فرقواریت کو ختم بھی انہی چاروں میں سے ایک نے کیا ہے. نہیں آ رہی میرا؟ سعودی عرب کے جو حنبلی علماء تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں 4 جماعتیں ہوں، یہ غلط ہے، کیونکہ ایک مسجد میں ایک ہی نماز ہونی چاہیے. تو میں نے کہا ختم کس نے کیا اس کو؟ وہ بھی انہی چاروں میں سے ایک. آپ اس پر کوئی ثبوت پیش کر دو کہ اس رسم کو ختم کرنے میں آپ کے بزرگوں کا کوئی کردار ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، بڑا مشکل ہے. یعنی آپ کے بڑوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہو تو اس وقت بھی آپ کا وجود نہیں تھا، آپ ابھی بھی پیدا ہوئے ہمارے سامنے کیوں؟ بچپن میں ہم نے کہیں نام وام سنا تھا آپ لوگوں کا تو آ گئے، اور آتے ہی ہمارے بزرگوں پہ اعتراضات، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. ہاں یہ ضرور ہے کہ گرین چینل والے اپنا نسب پیش کر دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیونکہ گرین چینل والے 2-4 پشتوں کے بعد جا کے ہمارے ہی بزرگوں سے جا کے مل جاتے ہیں. ہندوستان میں تو ایک ہی مذہب تھا نا، تو ہم ان کو جو حجت ان پر تام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ کے جو بزرگ تھے، جو ہمارے بھی تھے، ان کے وہ عقائد نہیں تھے جو آپ میں سے بعض لوگوں نے، جو بریلویوں میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ تو معتدل ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی متشدد، تو کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہیں اور قبروں پہ جانا. تو ہم ان کو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جن بزرگوں کی طرف آپ اپنی نسبت کر رہے ہو ان بزرگوں کے یہ نظریات نہیں تھے. جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی جو رد المحتار کے مؤلف ہیں، ان کو بریلوی بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں فتاوی شامیہ کو. تو فتاوی شامیہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا لڑکا لڑکی نے اور کہا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں ہے مگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے نکاح کرتے ہیں، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی میرے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ نبی عالم الغیب نہیں ہے. تو ہم ان پہ حجت اس طرح سے تام کر سکتے ہیں کہ بھئی تم ان کے طریقے سے ہٹ گئے ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ آپ جائیں ان سے کہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کا بھی سلسلہ لے کر آئیں. تو وہ نہیں لائے، وہ تھا ہی نہیں، لا ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ آگے جا کے نا جو وہ سارے پھر یہی والے ہو جاتے ہیں ہمارے والے. نہیں لے کر آئے. ان کو شوق تھا پھر بھی مناظرے کا، تو یک طرفہ مناظرہ ہوتا ہے تو پھر تو اوٹ پٹانگ باتیں پھینک کے آتا ہے نا انسان. پھر یہ روتے ہوئے آئے میرے پاس کہ بڑی بری مار کھائی ہے میں نے. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ ان سے پہلے لسٹ تو مانگتے کہ بھئی اپنی لسٹ پیش کرو پھر ہم بتائیں گے تمہارے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کے بارے میں جب آپ کہتے ہو نا تمہارے بزرگوں نے یہ بات غلط لکھی ہے، تو یہ فوراً اس کو اپنا بزرگ ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ہمارے تھے ہی نہیں، ہم تو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی چیز کو مانتے ہی نہیں. تو اب کہاں جاؤ گے؟ ہم انکار کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے کیوں؟ بھائی میں حضرت حکیم الامہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے بزرگ نہیں تھے، میں تو ڈروں گا، کہاں جاؤں گا. اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ کمبخت تو جو آج ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، تجھے انہی کے تو جوتیوں کے صدقے میں یہ ٹوٹا پھوٹا علم اور ایمان کی نعمت ملی ہے، تو کیسے کہہ رہے کہ ہمارے بزرگ نہیں تھے؟ ہم تھوڑی انکار کر سکتے ہیں. اور وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگ تھے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں ان کو. اور یہ ایسا کرتے ہیں اہل باطل سے. جب آپ مناظرہ کرو بھی تمہارے بزرگ نے لکھا، وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ میں تو صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ تو 15ویں صدی میں پہلا آدمی ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے. تمہارے کون ہے؟ یہ تم نے سیکھا کہاں سے ہے؟ دیکھو قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی کی ذمہ داری بتائی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی صحابہ کو کتاب اور حکمت کا علم سکھائیں گے. صحابہ عربی جانتے تھے، قرآن جانتے تھے، پھر بھی صحابہ نے کس سے سیکھا؟ بولو بھائی، نبی سے. صرف کتاب سے علم نہیں آتا. پھر تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے. جب صحابہ خود سے قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے تو تابعین خود سے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ تابعین کا بھی سلسلہ ہے، درمیان میں صحابہ کا واسطہ. پھر تبع تابعین کیا خود سے سیکھ سکتے تھے؟ وہ تو اور نبی کے زمانے سے دور ہو گئے نا.
تو ان کو تبع تابعین سے سیکھنا ہے. تو یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے, ایک دوسرے سے سینہ بسینہ یہ علم چلا ہے. حکمت کا علم بھی جسے تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے, حکمت کا علم اور فقہ کا علم اور حدیث کا علم, تو یہ سارا سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے, یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہے. اگر کوئی درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ بات کی پیداوار ہے, اس کے ان سلسلوں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, بعض لوگ ان کو سمجھتے نہیں بات کہاں سے چلی تھی. ہاں تو میں وہ فیس بک پہ کسی نے ڈال دیا کہ بھئی یہ حرام سے جو ہے نا حلال نہیں ہوتا. اس کی مثال میں آپ کو پہلے مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ مسئلہ بڑی اہم نوعیت کا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب تمہارا کسی عورت سے نکاح ہو جائے تو اس کی ماں تم پر کیا ہو گئی؟ حرام. اور قرآن میں آتا ہے کہ جس عورت سے تمہارا نکاح ہوا اور تم نے اس سے ہم بستری کر لی تو اس کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ہم بستری کرنے سے بیٹی کیا ہو گئی؟ بولو بھائی, حرام ہو گئی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کے بغیر بھی کسی عورت سے ہم بستری کر لی تو بھی بیٹی ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. اب اس مسئلے پہ یہ اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو نکاح تو ایک حلال چیز ہے, نکاح کر کے بیوی سے ہم بستری کی تو اس کی بیٹی آپ کی بیٹی بن گئی, تو حلال چیز سے تو وہ بیٹی آپ کی بیٹی بنے گی. اگر کسی عورت سے زنا کیا تو زنا حرام ہے, اس حرام عمل کے نتیجے میں جو سوتیلی بیٹی تھی وہ آپ کی بیٹی, بولو بھائی, نہیں بنے گی, لہذا اس سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ وہ دلیل ہے جو فیس بک پہ چلائی جا رہی ہے, اور اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ حرام سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہو سکتی. رشتے جو ثابت ہوتے ہیں حلال سے تو ہوتے ہیں, نکاح سے تو ہوتے ہیں, زنا سے سوتیلی بیٹی بیٹی نہیں بنتی. یہ دلیل دی جا رہی ہے, یہ دلیل غلط ہے. کوئی عمل اگر غیر شرعی طریقے سے بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کے فقہی احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی عورت 2 سال سے کم عمر بچے کو خوشی سے دودھ پلا دے تو وہ بچہ اس کا کیا بن گیا؟ بولو نا بھائی, بیٹا بن گیا. اب یہ بچہ اس عورت سے اور اس کی دوسری بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی عورت نے اپنا دودھ کہیں رکھا برتن میں اور کسی نے چوری کر کے کسی بچے کو پلا دیا 2 سال سے کم عمر, تو بھی یہ بیٹا بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ اس لیے کہ دودھ تو اتر گیا نا اس کے پیٹ میں, حالانکہ یہ حرام طریقے سے پلایا, چوری کا ہے. تو شریعت اس کو نہیں دیکھتی کہ یہ حلال ہے یا حرام, شریعت دیکھتی ہے بھائی دودھ پیٹ میں اتر گیا تو یہ ایک دوسرے کا جز بن گئے, ایک دوسرے کی باڈی کا حصہ بن گئے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو شریعت یہاں بھی یہ کہتی ہے کہ جب کسی آدمی نے کسی عورت سے اپنی شہوت پوری کر لی, چاہے حلال طرح سے کی ہو یا حرام طرح سے, اب یہ بے شرمی اور بے غیرتی ہے کہ یہ آدمی اس کی بیٹی سے اپنی خواہش پوری کرے, چاہے حلال طرح سے یا حرام طرح سے, کیونکہ ان میں ایک مقدس رشتہ وجود میں آ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اس لیے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے نا, یہ دلائل کے لحاظ سے بہت قوی ہے, بہت قوی مذہب ہے, کہ جیسے حلال سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں ایسے حرام کاری کرنے سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اگر پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہ آئے نا, فیس بک پہ کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے کہ یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے, تو اس سے ایک سوال پوچھ لیا کریں. بس پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وقت کافی زیادہ ہو گیا. کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نے کرے کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا اور اس سے بچی پیدا ہو گئی, ولد الزنا, تو شریعت کے لحاظ سے تو یہ بچی اس زانی کی بیٹی نہیں ہے, کیونکہ شریعت حلال طریقے سے جو بچی پیدا ہوگی نا وہ کیا ہوگی؟ حقیقی بیٹی وراثت میں, اور جو زنا سے ہوتی ہے وہ بیٹی نہیں ہوتی. لیکن کیا اس سے نکاح کی اجازت دے دی جائے گی کہ جس نے زنا کیا ہے وہ اس بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ کیا کوئی دنیا میں غیرت مند اجازت دے سکتا ہے کہ یہ اس لیے کہ حرام طریقے سے پیدا ہوئی ہے تو بیٹی نہیں ہے؟ بھائی بیٹی نہیں ہے, وراثت کے حق میں نہیں ہے, تربیت کے حق میں نہیں ہے, لیکن اس کے جسم کا ٹکڑا تو ہے نا. لہذا کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ آدمی, یہ زنا کرنے والا اس ناجائز بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. یہ خود بھی تیار نہیں ہوگا کبھی, وہ کتنا ہی پرلے درجے کا بغیرت, تو کہے گا بھائی یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے, میرے جسم سے اللہ نے اس کو پیدا کیا, میں کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ تو جو فیس بک پر اس قسم کی شرارتیں کر رہے ہیں کہ حرام سے حلال نہیں, حلال سے حرام نہیں, اس قسم کی بحثیں کر رہے ہیں, جواب دینا تو علماء کا کام ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں سے متاثر نہ ہوا کریں. یہ علمی دنیا میں بالکل فارغ ہوتے ہیں, کورے ہوتے ہیں, 2-4 حدیثیں کہیں سے پڑھ لی ہوتی ہیں اور
فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. لوگ پھر ہم سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے جوابات کیوں نہیں شائع کرتے. اس سے میں بڑا تنگ آ جاتا ہوں. لوگ وہاں سے اٹھا کے نا فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ہمیں بھیجا, حضرت یہ کسی فتنہ پرست نے یہ دلیل دی, آپ اس کا جواب دیں. پھر کہیں اور سے میسج آئے گا اس کا جواب دیں. تو بھائی اگر ہم فیس بک پہ یہ کام کرنا شروع کر دیں تو یہ کام کون کرے گا جو اپنی ممبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ مدرسے میں پڑھائے گا کون صبح جا کے؟ نماز امامت ہے, واعظ و نصیحت ہے, تصنیف و تالیف کے کام ہیں, فتاوا کا مسائل کا جواب ہے, جو لوگوں کے جو اس کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں نا جو پریکٹیکلی جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں. یہ کام ان لوگوں کا ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام کاموں سے فارغ ہوں, جن کو اسی چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ امت میں کیا لگاؤ, آگ لگاؤ, رفع الیدین کے مسئلے ڈالو. یا بھائی رفع الیدین سے جو رفع الیدین کے ترک میں کر رہا ہے نا وہ بھی غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسرے غلط ہیں, ہم صحیح ہیں. ہمارے ہاں بھی غلط لوگ ہیں. اگر کوئی رفع الیدین نہ کرنے کے دلائل میں غلو کر رہا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا ہی صحیح ہے, کرنا غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کیونکہ کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنے کے بھی مضبوط دلائل ہیں. دونوں مذہب چلے آ رہے ہیں. اب جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا بھائی دونوں باتیں قرآن و سنت سے ہیں, آپ کسی بھی مجتہد کو فالو کر لیں, انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. تو ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے فتنہ پرست لوگ ہیں جو فریق مخالف کے دلائل کا جواب دینے میں غلو سے کام لیتے ہیں. ایک صاحب نے عجیب بات کر دی کہ کسی اہل حدیث سے جو ہے نا نکاح ناجائز ہے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اہل حدیث سے نکاح ناجائز ہے؟ اور ایک صاحب نے فتویٰ دے دیا, حنفیوں میں ایک صاحب ہیں, انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ناجائز ہے کیونکہ اہل حدیث کا شعار ہے یہ. تو بھائی غیر مسلم کا شعار اختیار کرنے سے تو انسان کو گناہ ملتا ہے. اہل حدیث کوئی غیر مسلم نہیں ہے, ایسے نہیں ہے کہ ان کو آپ دار اسلام سے خارج قرار دیتے. ہمارے بزرگ, ہمارے اکابر جو تھے, ان سے بہت سارے اہل حدیث نے علم حاصل کیا ہے, ان سے اصلاحی تعلق قائم کیے. خود ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اہل حدیث بیعت تھے. حضرت نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ اپنا فقہ چھوڑو, بلکہ حضرت نے کہا خود سمجھ میں آ جائے گا تو چھوڑ دیں گے, نہیں آئے گا تو بس نماز پڑھتے ہو, زکات دیتے ہو, روزہ رکھتے ہو, حج کرتے ہو, ٹھیک ہے کرتے رہو. تو اس میں بھی اعتدال کا حکم ہے مخالفت میں. آپ کو ایک چیز دلیل سے سمجھ میں آ رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ آپ اٹھا کے اس کو دوسرے پہ تھوپ دو. ایک دفعہ کچھ عرب آئے سعودی عرب سے, وہ ہمارے حضرت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا. عربوں کے مزاج میں فتنہ نہیں ہے, عرب لوگ رفع الیدین کرتے ہیں مگر رفع الیدین کو ایشو نہیں بناتے وہ کہ آگ لگائیں. تو وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہاں سارے حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں, تو خام خواہ میں ہم پرومیننٹ ہوں گے, نمایاں ہوں گے, تو کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. تو انہوں نے بھی حنفیوں کی طرح ہی نماز پڑھنا شروع کر دی. تو ہمارے حضرت کے ساتھ کھڑے رفع الیدین نہیں کیا انہوں نے. تو ہمارے حضرت نے ان سے کہا کہ آپ تو عربی ہیں, عرب لوگ ہیں اور رفع الیدین کرتے ہیں, تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. ہم نے کہا بس کہیں کسی کو اعتراض نہ ہو. تو انہوں نے فرمایا یہ مدرسہ ہے, یہاں سب علم حاصل کر رہے ہیں, یہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا, پبلک کا ہمیں پتہ نہیں ہے, تو یہاں آپ کر لیا کریں. تو وہ بڑے خوش ہوئے. بعد میں کہہ رہے یار یہ عجیب مفتی ہیں, حنفی ہیں, رفع الیدین نہیں کرتے مگر ہمیں کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. تو بڑے خوش بھی ہوئے وہ. تو لہذا جو رفع الیدین کے مسئلے میں غلو کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. یہ جو مناظر لوگ ہیں نا, مناظر, ان میں اکثریت اعتدال پر قائم نہیں رہتی. یاد رکھو, مناظرے سنا کریں, بس سن کے مسکرائے, خوش ہوئے, پتلی گلی سے نکل لیں. ان کے دلائل پہ زیادہ غور نہ کیا کریں, کیونکہ ان مناظروں کا عام طور پر 100% کی بات نہیں کر رہا, صرف اور صرف مقصد دوسرے کو نیچے دکھانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اگر کوئی صحیح بات کرے تو آپ کہیں ہاں یہ بات تو اللہ جنرل نالج میں اضافہ ہو, بڑی مہربانی, آپ نے بہت اچھی بات. ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ کتنی اچھی بات کرے گا آپ نے کہنا ہے کہ یہ بہت ہی غلط بات کی آپ, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر مناظرہ کس بات کا ہوا. میں کبھی کبھار جو ہے نا, جب موڈ تھوڑا سا تفریح کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, کبھی یوٹیوب پہ 2-4 مناظرے سنتا ہوں تو بڑا ہنسی بھی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. ایک مناظرہ دیکھا ہمارے لوگوں کا, ہمارے حنفی تھے ایک مناظر, وہ کسی اہل حدیث سے مناظرہ کر رہے تھے. مناظرے کے دوران انہوں نے, ہمارے حنفی نے, پہلے حدیث نے ایک حدیث پیش کی جس کے راوی تھے حضرت عکرمہ اور ایک راوی تھے حضرت جریج. تو ہمارے مناظر نے کہا یہ جو جریج تھے نا, انہوں نے تو 70 دفعہ مطع کیا تھا, اور عکرمہ کو کہا یہ تو شیعہ تھے. میں نے کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا. ابن جریج بڑے مشہور تابعی ہیں,
اور بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بخاری مسلم میں ان کی روایتیں ہیں. اور حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بہت قریبی شاگردوں میں سے اتنے بڑے بزرگ، ان کو کیا کہہ دیا؟ شیعہ. یہ ہمارے مناظر نے، ٹھیک ہے نا، سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے. اب عوام کو کیا پتا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور ایک جو ہے نا وہ کوئی میزان الاعتدال سے وہ دلیل بھی دے دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہیں. میزان الاعتدال ایسی کتاب ہے کہ جس کے مصنف نے کہا ہے کہ میں نے اس میں جتنے جس کے بارے میں اقوال تھے نا نقل کر دیے ہیں، چاہے وہ تبصرہ صحیح ہو یا غلط ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. میں تو بس جو ملتا ہے نقل کر دیتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں مجھے خود بھی اس سے اتفاق نہیں ہوتا. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بڑے بڑے ائمہ تھے کہ جن پہ جرا ممکن ہی نہیں ہے، ان کا تو میں نے، وہ چونکہ اتنے مشہور ہیں لہذا ان کا میں نے ثقہ لوگوں میں تذکرہ نہیں کیا ہے. پھر مثالیں دیے جیسے امام ابو حنیفہ ہو گئے یا بڑے بڑے ائمہ کرام ہو گئے. تو اب کیا ہے کہ وہ میزان الاعتدال کا حوالہ دیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعہ تھے. تو میزان الاعتدال کا مصنف خود اپنی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہے کہ میں جس کا حوالہ لکھوں. لیکن اب عوام کو تو نہیں پتا ہوتا نا، عوام کو تھوڑی پتا. ہم کہتے ہیں میزان الاعتدال جو کیا ابن حجر کی جو ہے نا وہ اتنی زبردست کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تو حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ مفتی صاحب جب بھی بات کرتے ہیں حوالے کے ساتھ، نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ، حوالے کے ساتھ بات. عوام صرف حوالہ دیکھتی ہے، حوالہ. تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جس کتاب کا، ایک دفعہ کوئی مناظرہ ہو رہا تھا تو اس میں وہ ایک آدمی نے کہا کہ اس نے حدیث پیش کی. سامنے والے نے پوچھا یہ حدیث کہاں ہے، کون سی کتاب میں؟ اس نے کہا موضوعات کبیر کے صفحہ نمبر فلاں پہ. موضوعات کہتے ہیں ان کتابوں کو جہاں من گھڑت حدیثیں لکھی جاتی ہیں. یعنی علماء نے کچھ کتابیں ایسی لکھی ہیں کہ بھئی جو حدیثیں بالکل گھڑی ہوئی من گھڑت حدیثیں ہیں، ان پر کچھ کتابیں لکھی ہیں تاکہ لوگ وہ کتابیں پڑھ کر سمجھ جائیں کہ یہ حدیث لوگوں میں مشہور تو ہے مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو وہ موضوعات کبیرہ کا مطالعہ کر کے آئے ہوئے تھے، ان کو خود بھی پتہ نہیں. انہوں نے کہا حدیث کی کتاب تو ہے نا، اور پھینک رہے مناظرے کے دوران موضوعات کبیرہ کے صفحہ نمبر. لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا حوالے یاد رٹ کے آئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ریکارڈ توڑ دیا اس نے. تو اس لیے یہ علمی مباحث مسئلہ یہ مفتیوں کا، علماء کا کام ہے، انہی پہ چھوڑ دو. یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے، عوام کا کام نہیں ہے. جب کوئی اس طرح فیس بک پہ آپ سے دلیل پوچھے نا، رفع الیدین کی دلیل یا نہ کرنے کی دلیل یا امام کے پیچھے فاتحہ کی دلیل، تو آپ بولو بھائی ہم مقلد ہیں. ہم کیا ہیں؟ مقلد. ہمیں جس عالم مفتی پر پورا اعتماد ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، دلیل اس کے ذمے. ہم نالائق لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا. اس سے قیامت کے دن بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. بولے ہمیں نہیں پتا بھائی. جیسے ہم میڈیکل میں جب ہم کوئی گردوں کا مسئلہ ہو تو ہم ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہیں، اس سے نہیں پوچھتا یہ والا ٹیکا کیوں لگا رہا ہے، میرے کولے پہ کیوں لگا رہا ہے، بازو پہ کیوں نہیں لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ملیریا کے ٹیکے اگر آپ کے بازو پہ لگ گئے نا تو آپ کا بازو نہیں اٹھے گا، وہ کولے پہ ہی لگانا پڑتا ہے، وہ اتنا خطرناک ٹیکا ہوتا ہے. تو بولو بھائی ہم تو جاہل لوگ ہیں. تو کہے گا یہ اندھی تقلید اسلام میں نہیں ہے. تو اس کو بولو اندھی تقلید وہ ہوتی ہے جس میں کسی پر اعتماد کیے بغیر اس کے پیچھے چلا جائے. جب کسی کا عالم ہونا، مفتی ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے پھر اس کی تقلید اندھی تقلید نہیں کہلاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے قرآن میں آتا ہے، یہ لوگ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ باپ دادا کی وہ بھی تو اندھی تقلید کرتے تھے نا مشرکین مکہ. تو ان سے بولو وہ واقعی اندھی تقلید کرتے تھے، اور ان کے لیے جو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا ان سے ہماری تقلید کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے. کیسے؟ قرآن میں آتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اللہ فرماتے ہیں تم اپنے باپ دادا کو پھر بھی فالو کرتے ہو حالانکہ تمہارے باپ دادا نہ عقل رکھتے تھے نہ سیدھے راستے پہ چلتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ثابت ہوا کہ اگر وہ عقل رکھتے ہوتے اور سیدھے راستے پہ چلتے پھر ان کی تقلید جائز تھی. تو بولو ہمارے جو باپ دادا ہیں امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے ائمہ، یہ اللہ کا شکر ہے آپ سے زیادہ عقل رکھتے تھے اور آپ سے زیادہ سیدھے راستے پر تھے، لہذا ان کی تقلید شرک نہیں ہے. نہیں یاری میرا غالب آسم ہے. پھر یہ ایک چھوٹا سا اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ تقلید میں اور اتباع میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں علماء کی اتباع کر سکتے ہو، تقلید حرام ہے.
اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ فرق یہ بتاتے ہیں کہ اتباع وہ ہوتی ہے جو کسی کی بدلیل آپ پیچھے چلیں نا، دلیل سے کسی کو فالو کریں تو یہ اتباع ہے، بغیر دلیل کے فالو کریں تو یہ کیا ہے؟ تقلید ہے. یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، یہ جو انہوں نے وضع ٹیکنیکل فرق نکالا نا اتباع اور تقلید میں. قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کریں گے. تو باپ دادا کے لیے قرآن میں اتباع کا لفظ آیا ہے. اگر اتباع دلیل سے کسی کے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں تو وہ کیا باپ دادا کے پیچھے دلائل کی دنیا میں چلا کرتے تھے؟ بہت مشکل ہے بھائی، نہیں آ رہا میرا خیال. بھائی قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں، تو اگر اتباع کہتے ہیں دلیل سے کسی کے پیچھے چلنا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے تھے باقاعدہ دلائل کی روشنی میں. حالانکہ وہ دلائل کی روشنی میں نہیں چلتے تھے، دلائل تو تھے ہی نہیں، دلائل تو اس کے خلاف ثابت تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل فرق خامخواہ کا ہے نکالا ہوا ہے. اور ویسے بھی دلیل سے جب کسی کے پیچھے چلیں گے تو وہ دلیل کے پیچھے چلنا ہوا، اس عالم کے پیچھے چلنا تھوڑی ہوا. اور قرآن میں عامی آدمی کو حکم دیا کہ عالم کے پیچھے چلو، واتبع سبیل من اناب الیہ، اس شخص کے پیچھے چلو جو میرے راستے پر چل رہا ہے. تو اللہ نے شخص کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے. جیسے کوئی گاڑی حیدرآباد جا رہی ہے تو آپ کو دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جا حیدرآباد رہی ہے، تو اب آپ اس کے پیچھے چلیں گے اور بار بار دلیل کا مطالبہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ یہ جا کہاں رہی ہے؟ حیدرآباد. اب آپ اعتماد کریں گے. لیکن اگر ثابت ہی نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، پھر آپ خود سے حیدرآباد کا راستہ پوچھ کے چلیں گے. تو جب ائمہ کرام کا قرآن و سنت پہ چلنا ثابت ہو گیا کہ قرآن و سنت کو فالو کیا کرتے تھے، تو پھر اماموں کو فالو کرنا یہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ فرقواریت کی آگ میں لپیٹا جا رہا ہے. فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہر دوسرے دن میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیا اٹھ کے. جماعت المسلمین والوں نے تو اب مجھے اس قسم کے میسج بھیجنا ہی چھوڑ دیے ہیں. اب وہ بہت اچھے اچھے میسج بھیج رہے ہیں، سورہ ہود کا ترجمہ، ٹھیک ہے نا، آل عمران کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ. کیونکہ اتنے میں نے جب فون کر کے ان کو جب بولا کہ یہ جو تم دلیل دے رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، تو اب وہ اچھی اچھی باتیں انہوں نے بھی الحمدللہ. پارٹ 2 کے میسج آتے ہیں، یہ جماعت المسلمین پارٹ 1 کے یہ نہیں پتہ چل رہا مجھے اب. اچھا ایک چھوٹی سی چٹکلا سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ موضوع جو ابھی نے شروع کیا تھا نا، یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو دوبارہ کمپلیٹ کروں گا کہ کافروں کے بارے میں حکم کیا ہے. کہ جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اتنے بڑے پیغمبر بھی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. یہ موضوع ہے، اس کو پھر کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے. تو بات پھر یہاں سے شروع ہو گئی تھی کہ کافر سے پہلے زمانے میں نکاح جائز تھا. پھر اس پہ بات آئی کہ بعض چیزیں کلمہ کفر ہوتی ہیں، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو کلمہ کفر کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام، ایسی بات کرنا کہ آپ اسلام کا مذاق اڑائیں، اللہ کا انکار کریں، لیکن اس میں وہمی نہ ہو جائیں. میرے پاس فون وہمیوں کے آتے ہیں کہ وہ میری بیوی نے آج بیٹھے بیٹھے یہ لفظ بولا ہے، یہ کافر تو نہیں ہو گئی؟ تو ایسا پاگل پنا نہیں، کہ بالکل واضح الفاظ ہونے چاہیے، دو ٹوک جس کا کوئی دو مطلب نہ نکلتے ہوں. اور خود سے فتویٰ لگانے کے بجائے کسی سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، وہمی بن کے نہ پوچھیں. تو میں وہ چٹکلا پھر اس پہ بات آئی کہ وہ یہ جو فرقہ پرستی پہ آ گئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ واقعہ مکمل کر دوں پھر سوالات پوچھ لوں. تو یہ موضوع پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے لے کے چلوں گا کہ انبیاء کی بیویاں جہنم میں کیوں جائیں گی، اس کا قرآن نے عبرت. اور یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں گا کہ کیا رشتہ داری کا قیامت کے دن فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. بعض آیات قرآن کی ایسی ہیں اور احادیث بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری کا فائدہ ہوگا. کوئی عورت کسی نیک آدمی کی بیوی ہو تو اس کا انشاءاللہ قیامت کے دن فائدہ ہوگا، لیکن اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ فرمانے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتے. تو وہ کیا ہے، کن کو فائدہ ہوگا کن کو فائدہ نہیں ہوگا، اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. ابھی میں وہ چٹکلا سنا رہا تھا، کیا تھا یار ذہن سے نکل گیا، اتنا زبردست چٹکلا آیا تھا. بات کیا چل رہی تھی جہاں میں نے چٹکلے کی بات کی تھی؟ یہ جو میں نے بات ختم کہاں کی تھی بیان میں؟ ہاں، جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 کی بات آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا سارے فرقے اسلام میں
غلط ہیں. بس قرآن میں آتا ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے, اور حدیث میں آتا ہے صرف مسلمین جنت میں جائیں گے. تو جماعت علماء کہتے ہیں دیکھو ہم لوگ مسلمین ہیں نا, ہم جنت میں جائیں گے. یہ تو حنفی ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی ڈمکانا ہے, تو یہ جہنم میں جائیں گے. قرآن میں لکھا ہوا ہے مسلمین جنت میں جائیں گے. تو مسلمین, یہ عجیب بات ہے کہ آپ کام وہ کرو جو جہنمیوں والے ہیں, نام اپنا کیا رکھ لو, مسلمین. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی حکومت اعلان کرے کہ پولیس کے لیے یہ مراعات ہیں. اب آپ تھے چور, لیکن آپ نے اپنا نام رکھ لیا پولیس خان, اور اپنا شناختی کارڈ لے کر گئے کہ بھائی پولیس کو یہ مراعات ملیں گی تو میرا نام ہے پولیس خان. کہیں گے پولیس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام پولیس ہو, بلکہ پولیس باقاعدہ ایک ادارہ ہے جس کی یہ صفات ہیں, جس کی یہ علامتیں ہیں. چاہے کسی پولیس والے کا نام ڈاکو خان بھی ہو, پھر بھی اس کو پورا پولیس والا پروٹوکول ملے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں آتا ہے ما انا علیہ و اصحابی, جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا. نام اس کا اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, حنفی ہو, اس سے کچھ نہیں ہوتا. علامت بتائیے, علامت جو بھی صحابہ کے طریقے پر ہے وہ کیا ہے, جنتی. اور ایک اور بات پھر خواریت پہ چل رہی ہے, تو ایک اور بات, یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر آج کل بہت سارے مفتی ایسے فتوے دے رہے ہیں, حدیث تو پیش کر دیتے ہیں. دیکھو حدیث کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے, لوگوں کو الجھا دیتے ہیں. وہ ان سے پوچھو کہ صحابہ کا بھی یہی مذہب تھا یا نہیں تھا, یہاں مار کھا جائیں گے, یہاں مار کھا جاتے ہیں. حدیث میں کیا آتا ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. جو مسئلہ صحابہ کے خلاف جا رہا ہے آپ اس کو فالو نہیں کر سکتے, چاہے وہ قرآن و حدیث کے کتنے دلائل دے دے. طلاق کا مسئلہ ایسے ہے, پرسوں فون آیا, شوہر نے 3 طلاقیں دے دی, کہیں سے جا کے فتویٰ لیا ایک ہوتی ہے, تو پھر حدیث پیش کر رہے ہیں. میں نے ان کو حدیث کا جواب دیا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا اچھا اتنا پوچھ لیں کہ 1400 صحابہ, 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ میں تھے, 313 بدر میں تھے, اور نبی کا جب انتقال ہوا تو تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے, اور ان میں مفتیان کرام بھی کتنے تھے, کتنے عالم تھے. کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دیں جنہوں نے 3 کو 1 کہا ہو. یہ کیسی حدیث ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک صحابی دکھا دو, اور میں آپ کو درجنوں صحابہ کے فتاوا دکھا دوں گا جنہوں نے 3 کو 3 کہا ہے. تو کیا مطلب, آج حدیث سمجھ میں آ رہی ہے آج کے پروفیسر کے, جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پھینک رہا ہے لوگوں کے سامنے کلپ بنا, چھوٹی عمروں کے بچے ہیں, 22 25 سال کے, پگڑی پہنتے ہیں, سیلفی والا کیمرہ لا کے رکھا اپنے سامنے, اور میز رکھی, اور اس سے کہا بھی ذرا پوچھ میرے سے سوال, کوئی ایسا پوچھنا کہ امت میں آگ لگے ایک دم, سب لوگ کہیں کہ یار یہ بر صغیر کے جتنے علماء ہیں سارے معاذ اللہ ایویں بیکار تھے. یہ ذرا پوچھ. وہ پھر پوچھتا ہے وہ طلاق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, 3 طلاق ہیں. پھر وہ بیٹھے گا, قرآن اور سنت کی روشنی میں قرآن سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانتا, بار بار پہلے اس کو فوکس کرے گا. تو لوگ مجمع جو پوری دنیا میں سن رہے وہ کہے یار اصل تو قرآن و حدیث یہ ہے, یہ جو ہماری مسجد کے امام ہے الفلاحیہ, یہ تو 8 سال پکوڑے بیچتے رہے مدرسے میں بیٹھ کے, یہ پتہ نہیں گھاس کھاتے رہے. یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے, جو سعودی عرب میں ان کی اتنی عزت ہے اور اتنے بڑے بڑے علامے ان کو فالو کر رہے ہیں, ان کو تو بیچاروں کو یہ حدیث ہی کا نہیں پتا تھا. ان کا تو آج تک ایسا کلپ نہیں آیا. کبھی دیکھا مفتی تقی عثمانی کی کوئی سیلفی آئی ہو ایسی, انہوں نے بھی, اس لیے کہ ان کو ان چیزوں کی فرصت نہیں ہے, وہ ان کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ عوام سے کہتے ہیں ان ٹچوں کو, ان کو جو ہے نا تم لفٹ کیوں کراتے ہو. پھر یہ اتنے صدیوں سے بر صغیر کے جو علماء گزرے جو یہاں اسلام لے کر آئے ہیں, وہ سارے ایسے ہی تھے, بیکار تھے. تو اب وہ بیٹھ کے نا خود ہی ایک مسئلہ پوچھے گا, پھر تقلید کے بارے میں ذرا پوچھ دوبارہ, تقلید کے بارے میں ان کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں. وہ پوچھے گا کیا امام ابو حنیفہ کی تقلید جائز ہے؟ شرک. ہمیں صرف اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو فالو کرو, باقی اس کے مقابلے میں جس کا, خود امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ میرا قول حدیث کے خلاف ہے, اٹھا کے دیوار پہ مار دو. تو امام حنیفہ, ابے بھائی تو امام ابو حنیفہ کے قول کا مطلب نہیں سمجھتا, تو حدیث کیا سمجھے گا اللہ کے بندے. امام حنیفہ نے تیرے جیسے جاہلوں کے بارے میں تھوڑی کہا ہے, وہ تو مجتہدین کے بارے میں کہا ہے کہ جو خود قرآن و سنت کو جانتے ہیں. تو مجتہد کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری, میں ابھی اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا, جو میں بتا رہا ہوں نا اس کے جوابات ہیں ہر چیز کے. لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ سیلفیاں بناتے ہیں, پھر کوئی عجیب سے, نہ ملا لگ رہے ہیں نہ مسٹر لگ رہے ہیں. حلیہ ایسا ہے کہ نہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آدمی مولانا صاحب ہے یا یہ سمجھ میں کہ مسٹر ہے.
پینٹ شرٹ بھی ہے, ٹائی بھی ہے, انگلش بھی چل رہی ہے درمیان میں, ایکچولی تھوڑا سا لوگ کہیں گے پڑھا لکھا آدمی ہے بھائی. تو ایسے پروگرام پیش ہو رہے ہیں, 9 عمر ہیں سارے, اکثر آپ کو نظر آئیں گے 9 عمر, اور کچھ ان میں بوڑھے بھی ہیں, بہت کم ہیں. ایک بوڑھے میں آتے ہیں, وہ بہت بڑے پھینکو ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ سنے بڑی علمی باتیں کرتے. جب میں نے ان کو سنا, میں نے کہا اتنا بڑا پھینکو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا, لیکن لوگ اس کو سن رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں. بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں پھر ان کا جواب کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا کس کا جواب دیں بھائی, کس کا جواب دیں. اس لیے میرے بھائی جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نا, اسی کو فالو کرتے رہو. اور زیادہ بعض لوگ سعودی عرب کا حوالہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب سے مجھے یہ کتاب ملی, اس میں لکھا ہوا ہے. سعودی عرب میں ہر قسم کے مفتی ہیں. سعودی عرب میں جو یہاں کے لوگ فتنہ پرست گئے ہیں نا, وہ وہاں کے انہی مفتیوں کی کتابوں کا اردو ترجمہ کرتے ہیں جو ان کے مسلک کی تائید کر رہی ہو. جو سعودی عرب کے مشہور علماء ہیں, بڑے سنجیدہ علماء, وہ اس قسم کی فرقواریت کی آگ نہیں لگاتے. وہ حنفیوں کو, امام ابو حنیفہ کے فالو کرنے والوں کو بالکل ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں, اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں. ابھی سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دیوبند میں 1 مہینہ رہ کر آئے ہیں چند سال پہلے. علماء دیوبند کی دعوت پر وہاں رہ کر آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کے علماء ہمارے خلاف ہیں. چند لوگ ہیں نیچے کے طبقے جن کو یہاں والوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, وہ پھر وہی اسی پر وہ کرتے رہتے ہیں. تو سعودی عرب تو علماء احناف کی, اور ہمارے جو اکابر علماء دیوبند تھے ان کا تو حکومت سعودیہ سے بڑے زبردست تعلقات تھے. بلکہ یہ جو شاہ فیصل گزرا ہے نا, جس کو شہید کر دیا تھا, یہ علماء دیوبند کی اتنی قدر کیا کرتا تھا. ایک دفعہ ابو الحسن ندوی سے اس نے کہا, ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ حضرت میں نے علماء دیوبند جیسا تقوی جو ہے نا عرب میں نہیں دیکھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا کہ آپ کے ہاں تصوف نہیں ہے. تصوف میں کچھ چیزیں تو غلط بھی ہیں, خانقاہوں میں بہت کچھ غلط بھی ہے, لیکن تصوف کی جو بنیاد ہے نا, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے, وہ بڑی زبردست ہے. جتنے بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے ہیں, ان کا کسی بزرگوں سے اصلاحی تعلق تھا, صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے. میں ابھی بھی بیعت ہوں کسی بزرگ سے, کیونکہ میں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا. میں ان سے ہدایات لیتا ہوں, ان کی خدمت میں بیٹھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نصیحت کی ضرورت ہے. یہی تو ہے تصوف, اور تھوڑی ہے کچھ. اسی کو کہتے ہیں تصوف, کہ بھائی اپنے کسی بزرگ سے تعلق رکھو, ان سے پوچھو, ان سے اپنے آپ کو بے لگام نہ کر دو بالکل. کیونکہ انسان جب بالکل بے لگام ہو جاتا ہے تو ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. اپنے اوپر کسی کو نگران رکھو, یہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی وحدت الوجود یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں, ان کو کوئی نہ سمجھتا ہے, نہ ان کی ضرورت ہے ان میں پڑھنے کی, نہ ان کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے. تو کیا بات کر رہا تھا یار, جلدی بات لمبی ہو رہی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی. کیا کہہ رہا تھا میں جلدی سے, چٹکلا تو رہ گیا. وہ کیا بات تھی, ہاں وہ بتا رہا تھا ایسے سیلفیاں رکھ کے نہ آ رہے ہیں, نئے نئے پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں. تو ایک میں وہ چٹکلا سنا رہا تھا, جماعت المسلمین, ایک آغا خانی نے اسلام قبول کیا, تو وہ جماعت المسلمین والے ٹکر گئے اس کو, وہ جماعت المسلمین چلا گیا. اس نے کہا جب اسلام ہی قبول کر رہے ہیں تو ٹائٹ والا اسلام آنا چاہیے نا, بالکل فنٹاسٹک قسم کا, جس میں کوئی فرقہ نہ ہو, اور بالکل عین نام بھی ان کا جماعت المسلمین, ایک دم کریکٹ اسلام. کوئی دیوبندی, حنفی, شافی, یہ ٹوپی ڈرامے پتہ نہیں فرقہ پھیلائے ہوئے. وہ مجھے خود بتا رہے تھے اپنا واقعہ, میرا بیان بھی سن رہے ہوں گے وہ. تو ان سے میں کہوں گا کہ میں جب بیان میں واقعہ سناتا ہوں تھوڑا سا چٹپٹا بنا کے سناتا ہوں. ممکن ہے وہ کہیں یار میں نے اس طرح سے نہیں سنایا تھا, ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا. انہوں نے تو بیچارے نے ایسے سنایا, بالکل پھیکا پھیکا سا انداز تھا. میں گیا, انہوں نے کیا, میں نکل آیا, ختم. میں گیا جماعت میں, مجھے ان پر یہ اعتراض ہوا تو میں نکل آیا واپس, ختم ہو گیا واقعہ. تو میں تھوڑا سا اس کو ہری مرچیں ڈال کے سناتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں جماعت المسلمین میں گیا, تو وہ ان کے لمبے وہی جو جماعت المسلمین باتیں کرتے ہیں, سارے جہنمی, صرف جماعت المسلمین جنت میں جائے گی, باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جماعت المسلمین فرقہ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں, جماعت المسلمین فرقہ پرستی کے خلاف ہے, جماعت المسلمین فرقہ نہیں. اب دیکھو ایک عامی آدمی ہے جو پہلے آغا خانی تھا, نیا نیا اسلام قبول کیا, اس کو اللہ نے فراست کتنی دی ہے. اس نے کہا یہ جو آپ اکثر حدیث سناتے ہیں نا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, تو ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا. نہیں آئی بات. یہ ایسی بات ہے جس پر ہماری بھی کبھی, ہمارا ذہن بھی کبھی نہیں گیا. بعض چیزیں ہمیں عامیوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں, بعض چیزیں ہمیں ایک عامی آدمی سے سیکھنے کو ملتی ہیں. تو کہنے لگے, میں نے ان سے کہا اگر یہ فرقہ نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے 72 جہنم میں, تو وہ جو ایک بچا اس کو بھی تو 73 فرقوں میں فرقہ ہوگا نا. تو جب آپ فرقے ہی نہیں ہو تو آپ تو ان 73 میں بھی نہیں آ رہے.
73 میں یعنی کہ مسلمانوں کے تو 73 ہوں گے اور آپ ان 73 سے خارج ہو. پتہ نہیں کیا ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کیا ہو بھائی. تو پھر وہ نا بیچارہ, اب سنیں نئی رپورٹ جو ابھی آئے گی جماعت المسلمین کی, وہ یہی آئے گی کہ ہم بھی ایک فرقہ ہیں. ممکن ہے بھی وہ اپنا وہ تبدیل کر لیں, ہو سکتا ہے. تو یہ عامی آدمی نے ایک سنا. اسی طرح ایک اور صاحب نے ایسا واقعہ سنایا, میں بڑا متاثر ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کے نیا فرقہ ہے جو آج کل بڑی محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ اب ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, الحمدللہ ہمارے مسلک کو لوگ قبول کر رہے ہیں پشاور میں. وہ خود بھی اسی مسلک کے تھے. کہہ رہے میں نے اپنے مبلغ سے سنا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہمارا مسلک پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے. کہہ رہے مجھے خیال آیا کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آ گیا تھا, تو وہ کیا آیا تھا؟ ٹھیک ہے, جو پشاور میں 1200 سال سے اب تک جو مسلمان چلے آ رہے تھے وہ کیا پھیلے, وہ کون سی چیز پھیلی تھی؟ کہہ رہے مجھے میرے نا دماغ نے یہ فوراً کہا کہ ہم لوگ صحیح نہیں ہو سکتے, کیونکہ اسلام بہت پہلے آیا ہے پشاور میں, تو اسی مسلک کو جو فالو کرتے آ رہے ہیں نا وہی صحیح ہو سکتے ہیں. ہم ابھی پھیل رہے ہیں, جو چیز ابھی پھیل رہی ہے سمجھ لو کہ وہ کیا ہے, وہ ابھی کی پیداوار ہے. تو وہ یہ انہی کے دماغ کا آدمی, اسی نے جو ہے نا ایسے ٹیکنیکل بات کی جو کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتی. تو بعض دفعہ عامی آدمی سے ایسی ٹیکنیکل باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک اور سنا دوں اگر آپ اجازت دیں, ٹیکنیکل بات ہے, بڑے مزہ آئے گا, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس کے بعد میں ایک لطیفہ سناؤں گا آخر میں. وہ لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں, بیان ختم ہو چکا ہے, آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب ہماری گریوی چل رہی ہے, بس آپ تھک گئے نا تو آپ کو تھوڑا خوش کرنے کے لیے یہ گریوی چل رہی ہے. تو وہ جو تھے, لطیفہ چھوڑتے ہیں, وہ ٹیکنیکل بات اگلے ہفتے سنا دیں گے, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. چلو سنائی دیتے ہیں یار, جب لطیفہ سنانا ہے تو پھر سنائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی گرین والے نے مجھ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار دے رکھا ہے, مختار کل ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر ہر چیز کا اختیار دے رکھا ہے تو پھر اللہ سے بھی دعا مانگے یا نہیں مانگے کبھی, جب ساری چیزیں نبی کو دے دی اللہ نے. اور اگر ہر چیز کا نہیں دیا, بعض چیزوں کا دیا, تو ان کی لسٹ مل جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ والی دعا نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں اور یہ والی چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ سے مانگنی پڑیں گی. نہیں ہے بات سمجھ. اور اگر وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی لسٹ نہیں ہے تو پھر وہ بعض چیزوں کا جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی نبی سے مانگنی ہے تو پھر دینے کا فائدہ کیا نبی کو ان چیزوں کا اختیار. بھائی اللہ نے اپنی نبی کو کچھ چیزیں دی ہیں جن کچھ کا ہمیں پتہ نہیں ہے, تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم مانگے کیسے ہیں کہ یہ والی دی ہے یا نہیں دی. تو کیسی, دیکھو عامی آدمی تھا مگر دلیل کیسی دی. اسی طرح ایک مناظرہ ہو رہا تھا, ہمارے ایک بڑے عالم تھے, عیسائی سے مناظرہ چل رہا تھا اسٹیج پہ. تو ہمارے عالم دلائل دینے میں کمزور پڑ گئے. مناظرہ یہ ہو رہا تھا, عیسائی کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اور ہمارے عالم کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں. اب دلائل میں اتنا گتھم گتھا ہو گئے کہ وہ ڈھیلے پڑ گئے ہمارے مولانا صاحب. ایک عامی آدمی اسٹیج پہ گیا, اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ مناظرہ کرنے دیں, میں اس سے پوچھوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی بڑے بڑے علماء پھنس گئے ہیں تو تو کیا مناظرہ کرے گا. اس نے کہا نہیں مجھے کرنے دیں, میں اپنے طریقے سے بات کروں گا, اپنے اسٹائل میں. تو اس عالم نے اس عامی آدمی نے اس عیسائی سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ تمہاری شادی کو کتنے سال ہو گئے. اس نے کہا میری شادی کو ہو گئے ہیں جی 10 سال. کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں. کہا تمہاری شادی کو 10 سال میں 6 بچے اور اللہ کا کروڑوں سال سے صرف ایک ہی بچہ, معاذ اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, تم نے 10 سال میں 6 بچے پیدا ہو گئے اور اللہ کے کروڑوں سال ہو گئے اور ابھی کروڑوں سال ہوں گے, صرف ایک ہی. یہ بڑا یعنی وہ تو پریشان ہو گیا. تو ہمارے عالم نے پھر اس کو علمی انداز سے بیان کیا کہ اس کی جو دلیل ہے نا, وہ جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنا اگر ایک صفت محمودہ ہے, اچھی صفت ہے, تو پھر جتنے زیادہ ہوں اتنے, کیونکہ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں, محدود نہیں ہوتی. اگر اولاد پیدا کرنا اللہ کے حق میں ایک اچھی صفت ہے تو پھر اللہ کا ایک بچہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے اللہ کی رحمت لامحدود, اللہ کا غضب لامحدود, اللہ کی سخاوت لامحدود, تو اللہ کی اولاد بھی لامحدود. اور اگر عیب ہے اولاد پیدا کرنا تو پھر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, پھر ایک بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے اپنے اسٹائل میں کہا. تو بعض دفعہ عامی آدمی ایسے اسٹائل میں بات کرتا ہے کہ وہ مفتیوں کا ذہن نہیں مان جاتا. تو وہ لاہور میں ہمارے ایک دوست ہیں, آج کل سعودیہ میں ہوتے ہیں, لاہور والے ہوتے ہیں بڑے ٹیکنیکل طریقے کے, آپ کو پتا ہے بڑے زندہ دل قسم کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا لطیفہ سنایا کہ بس میں ہنس ہنس کے وہ بھی ادموا ہو گیا.
وہ انہوں نے سنایا کہ بھائی وہ یہ آپ کی ضروری ذہنی تفریح کے لیے نا، تاکہ آپ دوبارہ اگلے ہفتے بھی آئیں بیان میں، ورنہ بعض بیان اتنے خشک ہو جاتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں لوگ. اور سبق آموز بھی ہے کہ یہ جو مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے استاذ چھٹی کریں. کیا کریں؟ یہ طلبہ کی شرارت ہوتی ہے، چھٹی کریں اور استاذ کسی طرح سے سبق میں ناغہ کریں. تو ایک مدرسے کے طلبہ تھے، ان کے استاذ کا نام تھا عبد الغفور. کیا نام تھا؟ عبد الغفور. چھٹی نہیں کرتے تھے. ایک طالب علم نے کہا کہ میں ان سے چھٹی کروا کے دکھاؤں گا. اس نے چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا بھائی کیسے کروا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں ان کو بیمار کر کے چھوڑوں گا، دیکھنا چھٹی ہو جائے گی. یہ استاذ گزرا کرتے تھے قبرستان کے قریب سے، اور قبر کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور. ٹھیک ہے. تو ایک طالب علم جو ہے نا قبر کے پیچھے چھپ گیا. جب یہ گزرے کہنے السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبر کے پیچھے آواز وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. ارے بھائی یہ ڈر قبر میں سے آواز آ رہی. یہ گزر رہے ہیں کہہ رہے السلام علیکم یا اہل القبور، قبر سے جواب آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. یہ استاد جو ہے نا بے ہوش ہو گئے. 6 مہینے چھٹی رہی ہے، اٹھ نہیں سکے. 6 مہینے تک مدرسے کی چھٹی. تو کسی طالب علم نے اپنے استاد سے چھٹی کرانی ہوگا، قبرستان میں چھپ کے لیٹ جائے اور کسی کو بولے کہ میرے استاد کو بھیجو یہاں قبر کو سلام کرتا ہوا جائے. تو سلام کا جواب دیں، انشاءاللہ دوبارہ کسی قبر کو سلام کرنے کے لائق نہیں رہے گا. اب میں سوچتا تھا کہ وہ استاد اب جب بھی گزریں گے قبرستان میں کسی کو سلام نہیں کریں گے، وہ ایسا نہ ہو کہ جواب آئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. یہ ایک سوال پوچھا کسی نے، ڈیری پروڈکٹس جیلی چپس اور کچھ چیزیں کھانے میں شبہ ہے، پاکستان میں جائز ہیں یہ؟ پاکستان میں آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ جلدی سے پوچھیں بھائی، ٹائم بہت ہو گیا. ہاں ہاں، بہو کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر خدا نخواستہ سسر نے بہو کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا تو بہو اپنے شوہر پہ حرام ہو جاتی ہے، اس میں بہو کا قصور کیا ہے؟ جرم یہ کر رہا ہے، سزا اس کو مل رہی ہے. تو یاد رکھو شریعت کے جو احکامات ہیں نا ان کا مدار علت پر ہوتا ہے. علت پر. علت کا مطلب جب وہ ریزن پائی جائے گی تو حکم تو ہوگا. مثال کے طور پر شوہر نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو قصور کس کا ہے؟ شوہر کا. سزا کس کو ملتی ہے؟ کسی نے غصے میں آ کے بیوی کو چاقو مار دیا، قصور کس کا ہے؟ جس نے چاقو مارا نا. سزا کس کو مل رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہاں عدل و انصاف نہیں ہے. عدل و انصاف کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. تو بس شریعت میں ایک یہ کہ ایک آدمی سے، ایک عورت سے ایک مرد جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے شہوت پوری کرتا ہے. اب اس کا باپ بھی اگر پوری کر لے تو یہ رشتہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، آپس میں گڑبڑ ہو گئی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا. اب دونوں پہ حرام ہے، چھوڑنا پڑے گا اس کو، طلاق دینی پڑے گی اس کو. باقی یہ کہ اس نے ظلم کیا تو ظلم کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی. جو سسر نے ظلم کیا اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. باقی شریعت کچھ قوانین بناتی ہے بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے، چھوٹی مصیبتوں کو برداشت کیا جاتا ہے. شریعت نے نظام اس لیے بنایا تاکہ گھروں کا ماحول پاکیزہ رہے. آپ کو پتہ ہے سکھوں میں، ہندوؤں میں یہ بہت ہوتا ہے. ہمارے یہاں پڑوس میں تھے، وہ سکھوں کے محلے میں رہا کرتے تھے ہندوستان میں. انہوں نے بتایا کہ وہاں بہت ہے یہ سکھوں میں، سسر بہو سے ناجائز تعلقات قائم کر دیتا ہے، شوہر بھی کر رہا ہے، ان کے یہ عام ہوتا جا رہا ہے. تو یہ گندگی، اسلام نے اس گندگی کو روکنے کے لیے، اب جس عورت کو یہ پتا چلے گا تو وہ سسر کو قریب آنے دے گی؟ کبھی نہیں آنے دے گی. وہ کہے گی بھائی دور رہو. اور جس مرد کو پتا ہوگا کہ اپنے باپ کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ غلط سوچ کا آدمی ہے، وہ کبھی اپنی بیوی کو اکیلا اپنے باپ کے پاس چھوڑ کے نہیں جائے گا. اس کو پتا ہے میرے نکاح پہ فرق پڑے گا اس سے. اور اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کہتے کیا ہو جائے گا. غیرت اور حمیت تو ختم ہوتی جا رہی ہے آج کل لوگوں میں. تو شریعت جب قانون بناتی ہے تو سب کو دیکھ کر رکھتی ہے. اس کے بعض دفعہ جزوی نقصانات ہوتے ہیں، ضمنی نقصانات ہوتے ہیں. جیسے اینٹی بایوٹک کھائیں گے نا تو جراثیم آپ کے مریں گے، بیماری والے بھی، لیکن صحت والے بھی مر جائیں گے. تو لوٹ گئے وہ صحت والے ہم دوبارہ کسی طرح سے پیدا کر لیں گے، فی الحال بیماری والے مر. تو شریعت یہ کہتی ہے اس کی کہیں اور شادی کرا دیں گے، اس کی تلافی ہو جائے گی. مگر یہ نظام شریعت پسند نہیں کرتی، گھروں میں یہ گندگی کا نظام ہو. مفتی صاحب کیا دعا کرنے سے تقدیر چینج ہو جاتی ہے؟ کہ میرے دماغ میں آتا ہے کہ جب چینج نہیں ہوتی تو دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر میں ہوتا ہے کہ یہ آدمی دعا مانگے گا لہذا اس کا یہ کام ہو جائے گا. اب ہمیں نہیں پتا کہ تقدیر میں دعا لکھی کہ نہیں لکھی، تو مانگ لو. جب مانگو گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا.
بیمہ کیوں اور کیسے حرام ہے؟ بیمہ حرام ہے، کیوں حرام ہے اس کا بھی وقت نہیں ہے دلائل دینے کا، ٹائم زیادہ ہو گیا. جماعت المسلمین کے ساتھ جانور میں حصہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم جماعت المسلمین والوں کو پھر بھی مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں اسلام نام ہے نبی کو آخری نبی ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، پیغمبروں کو ماننا، تو ان چیزوں کو وہ مانتے ہیں، تو ہم ان کو گمراہ تو کہتے ہیں مگر کافر نہیں کہتے. آئی بات، کیونکہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو کرے نہ کرے، لیکن دعویٰ یہی ہے کہ ہم فالو کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے جہالت کی وجہ سے کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو جماعت المسلمین کے ساتھ کسی نے گائے میں حصہ لیا تو قربانی ادا ہو جائے گی، مگر غیر مسلمین کم ہیں کیا دنیا میں؟ جماعت المسلمین والوں نے اپنا نام ایسا سلیکٹ کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسرے کیا لگتے ہیں؟ غیر. ہم لوگ ایسا لگتے ہیں معاذ اللہ ہم غیر مسلمین ہیں. تو وہ جماعت المسلمین، ہم بھی جماعت المسلمین ہی ہیں. ہمارے ہاں الفلائیہ میں گائے میں حصہ لے لو، 8,500 روپے کا حصہ ہے. یہاں مدرسے میں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے. ہم بھی کیا ہیں؟ مسلمین ہی الحمدللہ. اب تک کی رپورٹ یہی ہے، مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ حصہ لینے سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی. اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.